انقلاب آئے، مگر ایک انقلاب جو آزاد کشمیر میں 27 نومبر 2022 کو آیا تھا، جس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ انقلاب رک نہیں پایا تھا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں بانی انقلاب جناب اظہر انقلابی صاحب کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پر رونق چہرہ لیتے ہوئے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ تھا، میں نے بڑی کوشش کی تھی، بڑے عرصے سے ان کو ٹیکل کر رہا تھا، اور فائنلی آج ہمارے سامنے۔ انقلابی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سیدھا اپنے سوال کی طرف آؤں گا۔ اپنی زبان میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہاڑی ٹچ بھی دینا چاہیے۔ انقلابی صاحب، 27 نومبر کو جن لوگوں نے آپ کو مسترد کیا، جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازش کی، 1 سال گزرنے کے بعد انہوں نے لنگنے لنگنے کو رہا ہے کہ رام ہے یا رام نہیں؟ آپ کا بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ بات یہ آپ نے بات کی کہ انہوں نے مجھے مسترد کیا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت مسترد کر ہی نہیں سکتی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو مسترد کیا، اپنے آپ بدبختی تھی۔ بالکل بالکل۔ اور میرے خیال میں یہ لوگوں نے ایک ایسا زخم لگایا اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اور اپنی میرے خیال ہے نسلوں کو، کہ تاریخ ان کو شاید معاف نہ کرے۔ 27 نومبر کو ہمیں یوم سیاہ کے طور پہ یاد کرنا چاہیے۔ حقیقی معنوں میں یوم سیاہ تھا، بالکل یوم سیاہ تھا، بلکہ بدترین یوم سیاہ تھا کہ جہاں لوگ جو ہے وہ اپنی منزل کو ہی بھول گئے، اپنے اس حلف کو ہی بھول گئے جو انہوں نے آپ سے لیا تھا۔ کنفرم، ڈیفینیٹ، مطلب آپ سے وعدہ کر کے وہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ ہر شخص نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کا یہ موقع ہے کہ آپ کے ذریعے ہم جو اچھا، ہے الیکشن آپ نہیں، میرا سوال سنیں، الیکشن آپ نے خود لڑنے کا فیصلہ کیا تھا یا لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں؟ میری 25 سالہ جو زندگی ہے، میں کہتا ہوں کہ لیسوا کے ہر گھر میں شیخ اظہر انقلابی کی تعمیر و ترقی کا روشن کیا ہوا چراغ آپ کو نظر آئے گا، مگر پھر بھی ہر گھر۔ مگر پھر بھی ووٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ نہیں، بدقسمتی کے پیچھے کوئی وجہ ہوئی ہوگی، کوئی سازش، کوئی پیسہ، کوئی لالچ۔ دیکھیں، وہ جو میری ریکارڈنگ جو کہ میں نے انتہائی دکھ اور الم کی کیفیت کے اندر ایک انتہائی دل برداشتہ ہو کے اپنے دل کی باتیں میں نے جو ایک میری بات تھی، تو دیکھیں اس کو جو ہے جس بھونڈے طریقے سے ٹیپ کرایا گیا، اس کے پیچھے ایک مافیا ہے۔ وہ عظیم انسان تھا کون جس سے آپ اتنی دل کی باتیں کر رہے تھے؟ بڑا بدبخت انسان تھا، اس کو عظیم انسان نہیں کہہ سکتے۔ اس بدبخت کا زہر کا پیالہ جو ہے ایک عظمت کا پیالہ اللہ نے میرے لیے بنا دیا، اللہ نے بنا دیا، ورنہ یہ مجھے بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ یہ سمجھے کہ یہ میرے خلاف ایک گناہی سازش تھی۔ اچھا، اور زندگی میں اگر سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا وہ اسی سازش پہ ہوا۔ اچھا، اس سازش پہ آپ کو دکھ ہوا، اس سازش نے ہی آپ کو ترقی دی، اس سازش نے آپ کو دبانے کی کوشش کی، پھر اسی سازش کی وجہ سے آپ ابھرے۔ مگر کیا اظہر انقلابی اب بلدیاتی نمائندہ بن کے واپس آئے گا یا ریاستی نمائندہ بن کے واپس آئے گا؟ اب تو یہ انقلاب عالمی انقلاب ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ حقیقی نظریہ انقلاب، حقیقی نظریہ انقلاب، جس کے اندر حقیقی جمہوریت بھی جو ہے وہ پیوستہ ہے، محفوظ ہے، اور عوام کی حقیقی جو ہے وہ ترقی، خوشحالی اور فلاح بھی اس کے اندر جو ہے وہ پیوستہ ہے، اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ نظریہ انقلاب عالمی نظریہ انقلاب ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد مجھے جو ہے وہ ریاستی سطح پر جو ہے ایک لیڈر دیکھیں گے، اور وہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بن چکے ہیں، مدد سے میں بن چکا ہوں، وہ آپ بن چکے ہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ مگر لیڈر بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی عہدے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کیا یہ سمجھوں کہ میں مستقبل کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھا ہوں، یا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے میری پرفارمنس، نہیں وہ تو ہے، میرا کردار، آپ کے الفاظ، میرا نظریہ، آپ کے الفاظ،
اور عوام کے ساتھ میری لازوال محبت اور لازوال رشتہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے. تو مگر اگر سردار یعقوب خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو شیخ اظہر انقلابی تو میرے خیال میں تو اس کو اگر آئین اجازت دے، میں قانون اجازت دے تو تاحیات وزیر اعظم بننا چاہیے، کیونکہ قانون میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اب آپ کو روک سکے. کیونکہ اب اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کے مخالفین تھے ان کو شرم کے مارے ان کی آنکھیں تو جھک گئی ہوں گی، مطلب وہ اب آپ کو فیس کیسے کرتے ہیں جو اب آپ گزرنا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں فیس کر سکتے. اچھا اب نہیں کر سکتے، مگر ایک نمائندہ ہے لیکن اس کے راستے میں 100 روپے آ گیا. میں نے سنا 100 روپے پہ لوگ بکے ہیں آپ کے سامنے. 100 روپیہ کدھر؟ یہ کروڑوں کا ہیرا کدھر 100 روپیہ؟ آپ ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی معلومات ہے، آپ کی معلومات ہے، اور آپ ایک دیانتدار، آپ ایک محب وطن، آپ ایک عوام دوست، غریب دوست جو ہے، ایک صحافی ہیں. تو آپ کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ کی جو ریکارڈنگ سنی تھی نا، جس وقت میں اسلام آباد میں تھا، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، میں رو رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے. پتہ کیوں تھے؟ کیونکہ میں اس درد کو محسوس کر رہا تھا جس انقلابی کے دل پہ گزر رہا تھا. وہ پوچھ رہا تھا کہ مجھ کو دسو وہ کی وجہ بنی تسیں ڈوگیاں آگا میں آل مار داریاں، تسیں دے بیڑے چاگا میں باریاں ماریاں. نہیں یہ تو چلے، میں نے یہ تو نہیں کیا. بہرحال یہی کچھ ہے. گھر کے اندر جو ہے میرے تعمیر و ترقی کا چراغ موجود ہے. اسپتال میں باریاں ماری جاتی ہیں، سکول ہو، وہ جو ہے وہ روڈ ہو. میرے خیال میں کوئی ایسا تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہے جو شیخ اظہر انقلابی، یقین کریں انقلابی صاحب، اگر ہم نے کی عوام کے لیے اس موضوع پہ ہم نے 2 منٹ اور بات کی، یا آپ رو پڑیں گے یا میں رو پڑوں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بات کو مختصر بھی کریں، کہیں اور لے کے چلیں. اتنا خوبصورت دل رکھنے والا انقلابی، میرا دل کہتا ہے یہ صرف انقلابی نہیں ہے، یہ عاشق بھی تھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کب، کیسے اور کتنی بار اس عشق میں مبتلا ہوئے آپ؟ دیکھیں جی، میں تو کہتا ہوں کہ جس انسان کے اندر جذبہ عشق نہیں ہے اس کی زندگی نہیں ہے. بے شک آپ کا خون خود ایک عشق کا بہت بڑا جو ہے پیغام ہے. آپ کا خون عشق کا ایک قطرہ ہے. خون، آپ کا خون جو ہے عشق کا ایک قطرہ ہے. یعنی ہر انسان کے خون میں عشق پایا جاتا ہے. کتنے قطرے بہائے آپ نے عشق کے مجازی زندگی میں؟ کتنے قطرے پھر بہائے آپ نے اس خون عشق کے لیے؟ بلوس خدمت خلق کے لیے. نہیں، پھر آپ خدمت عشق کو استعمال کیا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، لیسوے سے آگے گراں اور بھی ہیں. بے شک عشق ایک ایسا سفر ہے، عشق ایک ایسا موضوع ہے، عشق ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اگر پوری دنیا کے انسان مل کر بھی لکھیں تو وہ لکھ نہیں پاتے. کتنی دفعہ عشق کیا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، چونکہ یہ ایک سمندر ہے. نہیں، میں اس سمندر میں کتنی دفعہ ڈبکی ماری ہوگی آپ نے؟ کالج سے اگر شروع کریں، اسکول سے. الحمدللہ میں آئے جی، بہت سارے ایسے مواقع آئے تو، لیکن جو میں نے عشق کیا ہے یہ خلوص کے ساتھ جتنی دفعہ بھی کیا، لگا لپٹا نہیں کیا، مصنوعی عشق نہیں، یا میں نے غیر معیاری عشق، یا آپ جس کو کہہ لیں کہ ایک بالکل فرسودہ عشق نہیں کیا. میں نے حقیقی معنوں میں عشق کیا ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ کہ آج 46 ایئر کا یہ نوجوان لگتا 26 سال کا ہے. یہ اسی عشق کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے مجھے. یہ بلوس خدمت خلق کا جو وہ عشق کا جو ہے چراغ ہے، یہ انقلابی، یہ اسی کا جو ہے نا جی ایک منہ بولتا ثبوت. اچھا انقلابی صاحب، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میرے ذہن میں ابھی آئی تھی. کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان بڑی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور وہ یہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر ہم قبضے میں لے رہے ہیں. پھر تو پروگرام نہیں جاری رہے گا، پھر تو پروگرام آپ کی وزارت کا وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس مودی جو آپ کی مستقبل کی جس ریاست کے وزیر اعظم آپ نے بننا ہے، اس کو قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کا یہ پلان ہے کہ سب سے پہلے نیلم ویلی پہ قبضہ کرنا ہے. انقلابی کا اس مودی کو کیا جواب ہے؟ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور یہ شیخ چلی کا خواب ہے. بلی کے خواب چھچرے. کوئی جذباتی سا جواب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے جواب دینا ہے آپ نے. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے جواب دوں گا. وزیر اعظم ہونے کی میں مان چکا ہوں کہ مودی ہوش کے ناخن لے لو. تم سے پہلے بڑے بڑے آئے اور وہ خاک میں مل گئے. ان کے وہ سارے خواب بھی خاک میں مل گئے. اور وہ جو ہے نا جی یہ کشمیر آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھتے دیکھتے جو ہے خود ہی جو ہے ہمیشہ کی جو ہے وہ ابدی نیند سو گئے. وادی نیلم کا ایک بچہ آپ کے لیے کافی ہے. وادی نیلم شہیدوں غازیوں اور جو ہے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے. تم نے اگر میلی آنکھ سے بھی وادی نیلم کی طرف دیکھا تو تمہاری وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی. تم جو ہے ہمارے آزاد ریاست کی ایک مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. کیا کہنے ایک مچھر کو بھی نہیں پکڑ سکتے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اپنی ریاست اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اس کے لیے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں جہاد کے لیے بھی تیار ہیں. اور جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ ہندوستان سے واپس لیں گے. مودی کا باپ دادا بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ جس پر غیر آئینی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کیے ہوئے ہم وہ بھی واپس لیں گے. تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی اس کی پوری مدد و نصرت میرے ساتھ ہے وزیر اعظم بننے کے لیے انشاءاللہ. وہ تو کنفرم بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پوری زندگی باطل کے سامنے جھوٹ کے سامنے کفر کے سامنے منافقت کے سامنے کھڑا رہا تعصب کے سامنے اور جو ہے ہر طرح کی برائی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی فولادی دیوار سے زیادہ مضبوط جو ہے ایک جو ہے چٹان بن کر کھڑا رہا. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے, مجھے اپنے ایمان پر یقین ہے, مجھے اپنے حقیقی نظریہ انقلاب پر یقین ہے کہ میں ضرور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. کیا الیکشن یہ میرا خواب نہیں ہے, یہ نہیں حقیقت ہے. اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا اور میں بنوں گا مستقبل کا وزیر اعظم. آپ بن چکے ہیں. میں آپ کو آپس کی بات بتاؤں کہ میں محسوس کر رہا ہوں, مطلب آپ کسی بڑے بندے کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, آپ کو ایک محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے سیدھا وزیر اعظم والی فیلنگ آ رہی ہے آپ سے. خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں انقلابی صاحب, وزیر اعظم بننے کے لیے ایک بہت بڑی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, ایک بہت بڑے ٹیم سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کے پاس کسی چیز کی کمی بچی ہے. مگر انقلابی صاحب اگر پھر سازش کر دی گئی, پھر وہ 100 روپے والی بات آ گئی, پھر کیا کریں گے؟ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے. ٹھیک ہے, میں نے ماضی سے بہت بڑا سبق سیکھا ہے جو شاید دنیا کے کسی سیاستدان نے نہیں سیکھا. اور میں نے حقیقی جمہوریت کو میں نے جلا بخشی ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ میں نے ان برائے نام سیاستدانوں کو ایک اپنے نظریے کے ذریعے, ایک اپنے آفاقی عالمی اور ناقابل شکست, ناقابل تسخیر, قابل رشک اسی نظریہ انقلاب کے ذریعے میں نے ایک درس دیا ہے, ایک پیغام دیا ہے. کیا ان سیاستدانوں کو؟ کیا پیغام؟ آپ اگر حقیقی معنوں میں بندے کے پتر بن جائیں, عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, عوام کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو بلند ترین کامیابیوں پہ
اور عوام کو بلند ترین ترقی کی منازل پر جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر فائز کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو شیخ ازہر انقلابی کے حقیقی نظریہ انقلاب کی چادر کے نیچے آنا پڑے گا. اس سے ہٹ کے دوسرا کوئی آپشن نہیں. آپشن نہیں سر، یہ تو مطلب اب تو اس میں الحمدللہ رب العالمین میں سمجھ رہا ہوں. آپ پتہ نہیں اب میں لوگوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ برائے مہربانی ان کو موقع آپ نے ضرور دینا ہے، کہ اگر آپ نے اس دفعہ ان کو موقع نہیں دیا تو یہ پھر آپ کو موقع نہیں دیں گے. اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، میں اس شہر پہ یقین رکھتا ہوں، یہ شہر نہیں میرا نظریہ ہے. مت سہل مجھے سمجھو. کیا سمجھو؟ مت سہل مجھے سمجھو، سہل پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے. میں یہاں کہوں گا تب خاک کے پردے سے ازہر انقلابی نکلتے ہیں. تو میں وہ نہیں، میں خود ہی بناتا ہوں منازل کے سنگرا، میں خود ہی بناتا ہوں منازل کے سنگرا. میں وہ نہیں جسے زمانہ بنا گیا. شیخ ازہر انقلابی ایک نظریے کا نام ہے، ایک روشن سوچ کا نام ہے، ایک روشن انسانی زندگی کا نام ہے، ایک روشن انقلاب کا نام ہے. تو ناظرین، آپ نے اتنی جذباتی، اتنی جابرانہ، اتنی مؤدبانہ، اتنی محکمانہ، مخلصانہ اور بھی کوئی آنا جو بھی جانا جاندارانہ بس کر دیں، جاندارانہ گفتگو سنی. اس کے بعد جو لیسوا کی عوام نے غلطی کی تھی، خدا را یہ غلطی آپ مت کیجئے گا. اس کی سزا آپ کے سامنے ہمیں آج تک مل رہی ہے. اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ دینے والا، اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جو ہے وہ اللہ کی آزاد کشمیر کی خدمت، بے شک بالکل آزاد کشمیر کی عوام اللہ دا واسطے ہاتھ جوڑ دیں سوندے انہاں کو ضرور ووٹ دیو نہ تو پھر وہی کام ہو سی جڑا اللہ سن من نال کیتا. دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس دا پبلک ٹیم. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے الفاظ ہی مجھ سے چھوٹ گئے کیونکہ اتنی شدید گفتگو سننے کے بعد میرے اپنے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. اس سے پہلے کہ یہ پھر اپنے الفاظوں کو لے آئیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. عوام آزاد ریاست زندہ باد، زندہ باد. آزاد ریاست کی عظیم عوام زندہ باد، زندہ باد.